ایک پرفیکٹ آئس کریم بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کن باتوں کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کن باتوں کو ایوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، آج تمام کی تمام یہ چیزیں ہم اپنے ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بینا خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ ورلڈ۔ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے ویورز، یہاں پر میں نے لیا ہے 1 کپ کے برابر وپنگ کریم۔ وپنگ کریم کو ہم بہت اچھا سا وپ کر لیں گے، بالکل چلڈ ہے یہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے اندر تھوڑی سی اس کے اندر برف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل جمع ہوئی تھی، اس کو ہم نے اسی طرح سے وپ کرنا ہے بہت ٹھنڈا کر کے۔ اگر آپ کی ٹھنڈی نہیں ہے تو آپ کسی برتن میں برف رکھ کے اس کو وپ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم رکھ دیں گے دوبارہ فریج میں وپ کرنے کے بعد۔ اب میں نے لیے ہیں 3 سلائسز درمیانی ڈبل روٹی کے، اور اس کو ہم توڑ کر اپنے چاپر میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم لے رہے ہیں بادام اور تھوڑے سے اخروٹ، اور جناب آدھا کپ کے برابر چینی۔ آدھا کپ کے برابر چینی میں اس لیے لے رہی ہوں کہ جو میری وپنگ کریم ہے اس کے اندر چینی آلریڈی شامل ہے۔ اچھا، اب میں نے لیا ہے یہاں پر دودھ آدھا کلو، صرف آدھا کلو دودھ اور 1 کپ وپنگ کریم سے ہم ڈھیر ساری آئس کریم بنائیں گے۔ ابھی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیسی تھیں ان کو ہم نے اپنے دودھ میں شامل کر دیا ہے، اور اس کو اتنا اچھا سا پکائیں گے کہ یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جناب کس طرح سے ہماری آئس کریم میں کرسٹلائزیشن نہ ہو، سب سے اہم پرابلم یہ ہوتی ہے، تو اس کی ساری ترکیب میں آپ کو بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو اسکپ کریں گے تو آپ کی چیزیں مس ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر میں نے شامل کر دیا ہے کارن فلور 2 ٹیبل سپون کے برابر دودھ میں گھول کے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اچھی گاڑھی ہو چکی ہے۔ کارن فلور کو ایڈ کرنے کا مقصد اس کا ٹیکسچر کو کریمی کرنا ہے، اور یہاں پر ہماری وپنگ کریم بھی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو جناب اب میں کیا کروں گی، جو میں نے ابھی اپنے دودھ میں چیزیں بنائی تھی اس کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے، اس کو ہم وسک کر رہے ہیں تھوڑا سا، اور جب وہ اچھا سا اسموتھ ہو جائے گا تو ہم اپنی آدھی وپنگ کریم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس اپ کر دیں گے۔ بات ہو رہی تھی کرسٹلائزیشن کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی بیٹر ہو اس کی کنسسٹنسی بالکل پرفیکٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ ابھی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ گاڑھی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بلینڈر میں اس کو ڈال کر اور تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر دینا ہے، تو اس کی کنسسٹنسی بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی۔ پلس یہ کہ آپ کی جو بھی بیٹر ہے اس کے اندر ایئر ہونی بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم اس نے وپنگ کریم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وپنگ کریم بہت ایئری ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جناب اس کی کنسسٹنسی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب میں اس کے اندر وپنگ کریم ملا رہی ہوں، تو جناب وپنگ کریم ملانے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایئر آ جائے گی، یہ بہت فلفی ہو جائے گی، اور جب آئس کریم میلٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھا کریں اس کی جو کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ بالکل ایئری سی، بہت ہلکی سی ہوتی ہے، تو یہ بالکل ویسی ہی ہمیں بنانی ہے۔ اگر آپ نے بالکل ویسی ہی کنسسٹنسی رکھ لی، یعنی ایئری سی، ہلکی سی، تو آپ کی آئس کریم بالکل پرفیکٹ بنے گی اور اس میں کرسٹلائزیشن بھی نہیں ہوگی۔ اب میں اس کو مولڈز کے اندر کر رہی ہوں، آپ کے پاس جو بھی مولڈز ہو اس کو آپ یوز کر لیجئے۔ میں یہاں پر پلاسٹک کے کچھ گلاس اور پلاسٹک کا ہی ایک کنٹینر یوز کر رہی ہوں۔ اوپر سے گارنیشنگ کے لیے پستے، بادام اور ٹوٹی فروٹی کا استعمال میں نے کیا ہے۔ پیارے ویورز، آئس کریم بنانے کا یہ سب سے ہی آسان طریقہ ہے۔ کنگ کلفہ آئس کریم آپ گھر میں اتنے آرام سے اور اتنی پرفیکٹلی بنا سکتے ہیں، آج سے پہلے شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ صرف چند انگریڈینٹس یعنی ڈبل روٹی، کریم اور دودھ، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ نے بالکل صحیح ایگزیکیوٹ کر لیا نا تو آپ کی آئس کریم بالکل صحیح بنے گی، بالکل پرفیکٹ بنے گی۔ اور اس کو صحیح ایگزیکیوٹ کرنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ آپ کا بیٹر بہت ہی فلفی ہونا چاہیے، بہت ہی ایئری ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کو آپ اچھا سا بلینڈ کیجئے، پھیٹیے، اور اس کے اندر صحیح مقدار میں کریم شامل کیجئے، تو پھر آپ کا بالکل صحیح آئس کریم انشاءاللہ بنے گی۔ یہاں ہم اس کو فریج کے اندر رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کلنگ فلم ریپ میں نے اس کے اوپر بالکل ٹچ کر کے اس کی سطح سے لگا دیا ہے، تاکہ ان کیس اگر اس کے اندر کوئی پانی شانی گیا تو وہ کرسٹلائزیشن نہ ہو اور ہماری آئس کریم نہ خراب ہو۔ اسی طرح سے ہم نے ساری چیزوں میں کر دیا ہے اور اس کو پیک کر دیا ہے، اور اب میں اس کو اوور نائٹ کے لیے فریزر میں ڈال رہی ہوں۔ اوور نائٹ کے بعد حاضر ہیں جناب۔ آپ نے کم از کم 8 گھنٹے تو آئس کریم کو دینے ہی دینے ہیں، یا اوور نائٹ رکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ہماری آئس کریم بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پرفیکٹ آئس کریم ہماری تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں کٹنگ کے دوران، آپ کو بالکل بھی اس کے اندر برف فیل نہیں ہوگا، بہت ہی ایئری، بہت ہی فلفی سی ہے۔
پلس یہ کہ میں نے تھوڑے سی کلپ میں آئس کریم کا تھوڑا سا میلٹ بھی کیا ہوا ہے، اور اس کی میلٹ ہونے کے بعد جو اس کی پوزیشن ہے وہ آپ چیک کریے گا، وہ بالکل ایئری سی فلفی سی ہوگی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چلے کہ اس کا بیٹر کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہم آئس کریم کو کٹ کر رہے ہیں، اور ہماری بہت ہی لذیذ سی، بہت ہی مزیدار سی آئس کریم بالکل ریڈی ہے اور کھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یقین کیجئے بازار کی آئس کریموں سے کروڑ گنا بہتر، انتہائی سستی اور انتہائی پرفیکٹ آئس کریم آپ گھر میں روز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی کاوش، امید ہے آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئس کریم کے پیسز میں بالکل ایک دانہ سا موجود ہے، جیسا کہ ایک کلفہ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے اوپر سے پستہ بادام سے اس کو گارنش کر دیا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ کتنا عمدہ اس کی کنسسٹنسی ہے، کتنی عمدہ اس کا شکل آ رہی ہے، اور کتنی کریمی آئس کریم ہماری تیار ہوئی ہے۔ تو جناب اگر آپ کو میری کاوش تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔